اچھا جی، تو اب سلسلہ یہ ہے کہ دعا اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں اور یہ مجھے کہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، ریڈ ہائفر کے بارے میں بات کریں، ان 4 گائے کے بارے میں بات کریں جن کو پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہسٹری کو سب سے پہلے سمجھنا پڑھنا بہت ضروری ہے. بغیر ہسٹری کو سمجھے چھوٹی بات مت کیجیے گا. ہمارے ہاں المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے اس کو نالج سمجھ لیا جاتا ہے. انفارمیشن نالج نہیں ہوتی، نالج ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. انفارمیشن کا مطلب ہے اطلاع. آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا بیبلونینز کون تھے اور بیبلونینز کو تباہ کس نے کیا، کیوں کیا، اس کی ریزننگ کیا بنی، جو پرشین رول آیا وہ کب آیا، سائرس کون تھا، سائرس کا تعلق کیا تھا، ٹائٹس کون تھا، ٹائٹس کا تعلق کیا تھا، پہلا جو بنا تھا ہیکل سلیمانی وہ کب بنا تھا، کس طرح سے کنسٹرکٹ ہوا تھا، اس کے پیچھے عوامل کیا تھے، پھر اسے بیبلونینز نے ختم کیوں کیا، کیا اس کی وجہ رہی، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب اسے کنسٹرکٹ کر دیا گیا تو اس کے بعد ٹائٹس نے اسے ختم کیوں کیا، جب ٹائٹس نے اس پہ رین کیوں کیا، پھر اس کے بعد وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا، پورے جیروسلم کے اندر کوئی نہیں تھا، پھر 150 سال کے بعد ایک ایمپرر آتا ہے، وہ آ کے دوبارہ سے یہود کو آ کے آباد کرتا ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی everything started building up together. اب یہاں پر ہم 2024 کے اندر کھڑے ہیں. اس 2024 کے اندر یہ بات جان لیجئے کہ قربانی ان ریڈ ہائفرز کی ہونی ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ جو حملے ہوئے ہیں، جو حماس میں اور اسرائیل میں جو جنگ ہوئی ہے اور یہ جو حملے ہوئے ہیں، یہ کیا اس سلسلے کی کڑی ہے. 2 چیزوں کو ایک ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی چیزیں مماثلت رکھتی ہیں. اب فرض کیجئے کہ 8 اپریل 2024 کو ان بچڑوں کی عمر 3 سال ہو جائے گی. اگر وہ 3 سال کے بچڑوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، قربانی کر دی جاتی ہے، تو قربانی کی حد تک نہیں ہے. اس قربانی کے ذریعے جو پریسٹ ان کے ہیں، جو ریبائز ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو پیوریفائی کیا جائے گا. کیسے پیوریفائی کیا جائے گا؟ وہ اس کے بلڈ کے اندر اس کو ملا کے اس کے اندر باتھ لیں گے، اس کی راکھ جو ہے اس کے اندر وہ کریں گے، اس کو سٹک کر دیا جائے گا، لگا دیا جائے گا ایک جگہ. پھر اس کے اندر پیوریفیکیشن کے دوسرے ریچولز ہیں. کیا اس کی دینی کوئی حیثیت ہے؟ ان ریچولز کی دینی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ دنیاوی طور پہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے ہوگا. جب وہ ریبائز جو ہوں گے وہ بالکل پیوریفائی ہو جائیں گے، تو پھر وہ بلڈنگ کا کام شروع کریں گے. کس چیز کی بلڈنگ کا کام شروع کریں گے؟ ہیکل سلیمانی کا، یعنی کہ ٹیمپل آف سولومن کا کام شروع کریں گے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیمپل آف سولومن جب شروع ہوگا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، ان کا ماننا یہ ہے کہ جس وقت یہ ٹیمپل آف سولومن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت دجال کی آمد قریب ہوگی. یہ سارا جو چکر ہے یہ اسی لیے ہے کہ مسایہ ان کے لیے وہ مسایہ ہوگا. ہم اسے دجال کہتے ہیں، ان کے لیے وہ مسایہ ہوگا، اور فائنل حق اور باطل کا مارکہ جو ہے وہ ہوگا. اب اس کی کڑیاں کیسے ہوں گی یہ کسی کو نہیں پتا، وہ صرف خدا کو پتا ہے. وہ کہاں سے ملائے گا، کیا کرے گا، کس طرح سے ہوگا. وہ خراسان سے اٹھیں گی، وہ ہندوستان سے اٹھیں گی، وہ عراق سے اٹھیں گی، وہ کہیں اور سے اٹھیں گی، لیکن کہیں نہ کہیں سے فوجیں اٹھیں گی جو مدد کریں گی نصرت و فتح میں. حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آف کورس، پھر اس کے بعد ابھی ان کا ظہور ہونا باقی ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا باقی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو there is a lot to be said, there is a lot to be known, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں تھرو آؤٹ اس کے بارے میں بات کروں گا. ابھی آپ کو میں صرف پری ایمبل دے رہا ہوں.